ہے اور ساری چیزیں دنیا کا نظام کے برقرار۔ محترم سامعین، میں کہہ رہا تھا کہ آل رسول ہمیں بہت کچھ دیتا ہے، ہم ان کو آل رسول کو اولیاء کرام کو ہمیشہ وسیلہ بنا کے رکھیں، ان کے دامن کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رہیں، ہم ان سے التجائیں کریں، ان کو وسیلہ بنا کر دعائیں کریں۔ جب ہم آل رسول کو وسیلہ بنائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی آل رسول کے وسیلے سے ہماری دعاؤں کو ضرور قبول فرمائے گا۔ اللہ کی دولت ہمیں مل رہی ہے، لیکن اولیاء کرام کا اس میں وسیلہ یہ بہت بڑا پوائنٹ ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ دو اولاد رسول موجود ہیں، مجھے یاد آتا ہے مدینہ شریف کا وہ منظر، مدینہ شریف کا وہ منظر مجھے یاد آتا ہے جب مدینہ شریف کے راستے سے ایک آل رسول گزر رہے تھے، ایک آل رسول گزر رہے تھے، ایک علی کی اولاد کا گزر ہو رہا تھا۔ الحمدللہ آل رسول کا انداز بتاتا ہے، آل رسول کا چلنا بتاتا ہے کہ یہ آل رسول ہے، آل رسول کا دیکھنا بتاتا ہے کہ یہ آل رسول ہے، آل رسول کا گفتار بتاتا ہے کہ یہ آل رسول ہے، آل رسول کی ہر چیز، ہر ادائیں بتاتی ہے۔ یہ دنیا کا کوئی عام انسان نہیں، بلکہ یہ تو اولاد علی ہیں، یہ تو اولاد فاطمہ ہے، یہ تو نبی کی اولاد ہے۔ اسی طریقے سے مدینہ شریف کی سرزمین پر ایک آل رسول گزر رہے تھے، گزرنے کا انداز تو دیکھو، آنکھوں میں آنسو ہے، لبوں پہ درود ہے، نگاہیں نیچے کیے ہوئے بڑے ادب کے ساتھ چل رہے ہیں، اس طرح چل رہے ہیں کہ زمین کو بھی احساس نہیں ہو رہا ہے کہ میرے اوپر کوئی چلنے والا چل رہا ہے۔ اللہ اکبر، دائیں بائیں کے لوگوں کو بھی احساس نہیں ہو رہا ہے کہ یہاں پر کوئی جانے والا جا رہا ہے۔ آج ہم چلتے ہیں، آپ چلتے ہیں، پتہ نہیں جب چلتے ہیں ہم چلتے کہیں اور ہیں، نظریں ہماری کہیں اور ہوتی ہیں، قدم کہیں اور ہوتا ہے، جسم اور ہمارا جو وجود وہ کہیں اور ہوتا ہے، ہماری فکر کہیں اور ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، آج لوگوں کا چلنے کا انداز بھی عجیب و غریب ہو گیا ہے۔ اگر چلنے کا طریقہ سیکھنا ہے تو ادھر ادھر کہیں مت جاؤ، آل رسول کے ساتھ تھوڑی دیر چل لو، آل رسول کی بارگاہ میں تھوڑی دیر بیٹھ لو، تمہیں چلنا آ جائے گا، تمہیں کھانے کا سلیقہ آ جائے گا، بولنے کی تمیز آ جائے گی، زندگی میں ایک عظیم انقلاب پیدا ہوگا۔ اللہ اکبر، آل رسول چل رہے ہیں، چلتے چلتے راستے میں ایک دوسرے بچے سے ملاقات ہو گئی، وہ بچہ بھی بڑا عجیب بچہ تھا۔ اللہ اکبر، آپ کو معلوم ہے کہ جس طریقے سے ہم لوگوں کو ایک دوسرے سے دوستی ہوتی ہے، اسی طریقے سے بچوں کو بھی بچوں سے دوستی ہوتی ہے۔ بچے جب آپس میں ملتے ہیں تو ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں، ایک دوسرے سے تعارف اپنا کراتے ہیں۔ اللہ اکبر، جب آل رسول آگے بڑھے ہیں، وہ نبی کی اولاد جب آگے بڑھی ہے، اللہ اکبر، آگے بڑھتے ہیں، جب دوسرے بچے سے ملاقات ہوتی ہے، پوچھتے ہیں تم کون ہو، تم کون ہو، کہاں تمہارا گھر ہے، تمہارے باپ کا نام کیا ہے؟ اللہ اکبر، وہ بچہ جواب دیتا ہے، ارے تم مجھے پہچانتے نہیں، تم مجھے پہچانتے نہیں، ارے میں تو وہ ہوں، میں تو ان کا پوتا ہوں جن کے بارے میں، جن کی سخاوت اور دریا دلی کی مثالیں لوگ پیش کرتے ہیں، جن کی دریا دلی اور سخاوت کی مثالیں عرب میں دی جاتی ہیں، میں تو ان کا پوتا ہوں۔ اللہ اکبر، انداز تیور سے وہ آل رسول پہچان گئے اور اس سے پوچھنے لگے، اچھا تم حاتم طائی کے پوتے ہو، تم حاتم طائی کے پوتے ہو؟ اس نے کہا ہاں، میں تو حاتم طائی کا پوتا ہوں، میں حاتم طائی کا پوتا ہوں۔ آل رسول نے پوچھا، اے حاتم طائی کے پوتے، بڑی اچھی بات ہے، آج تم سے ملاقات ہو گئی، آج تم سے ملاقات ہو گئی، تم حاتم طائی کے پوتے ہو۔ ہم بھی سنا کرتے ہیں کہ حاتم طائی بڑا سخی آدمی ہے، ہر ایک کو دیتا ہے، ان کے دربار میں جو بھی جاتا ہے اس کو خالی لوٹاتا نہیں ہے۔ حاتم طائی کا دربار ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ تمہارے دادا کی سخاوت کی بڑی شہرت سن رکھی ہے، اے حاتم طائی کے پوتے،
ذرا یہ تو بتاؤ کہ تمہارے دادا حاتم تائی کس طریقے سے لوگوں کی مدد کرتے ہیں، کس طرح لوگوں کو خیرات بانٹتے ہیں؟ تو حاتم تائی کے پوتے نے کہا کہ سنو، میرے دادا کی ایک بہت بڑی حویلی ہے، ایک بہت بڑی حویلی ہے، اور اس حویلی کے ایک نہیں بلکہ 10 دروازے ہیں۔ کتنے دروازے ہیں؟ 10 دروازے ہیں۔ ہر روز یہ اعلان کر